بلوچستان میں کوئلے کے مائنز میں ٹیکس کے علاوہ فی ٹن 220 روپے دیے جاتے ہیں اور منتھلی 3 کروڑ روپے سیکیورٹی کے نام پہ لیے جاتے ہیں، جس کے باوجود 1.5 کلومیٹر پہ چیک پوسٹ بنے ہوئے، مگر اس کے باوجود لوگ مارے گئے، وہاں پہ اسلحے کے ساتھ لوگ آئے 20 لوگ مار کے واپس چلے گئے۔ اس سے کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا۔ یہ ملک جو ہے یہ افغانستان سے بھی اس وقت بدتر ہے۔ ملک میں اگر انویسٹمنٹ آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے the first requirement is you have to have peace. پیس نہ ہو کوئی بھی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، نہ چائنا کرے گی۔ چائنا تو پھر بھی ان کی کوئی ریجنل انٹرسٹ، اس لیے پاکستان کو پھر بھی they are lenient towards us، پھر بھی کچھ نہ کچھ انویسٹ کر لیتے۔ اور جو کنٹریز ہے وہ تو یہ چیز ٹالریٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ادھر وہ اپنی انجینئرز بھیجے، فار ایگزامپل اپنی کمپنیز بھیجے اور ہم ان کو بم سے اڑا دیتے ہیں۔ سو دے ڈونٹ ٹالریٹ دیٹ۔ جو غردار ہیں وہ تو نہیں نہ چاہتے کہ پاکستان کا آگے بڑھے۔ مسئلہ ادھر ہے کہ بس یہ جلسے جلوس جو نکال رہے ہیں، جو پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں، یہ ملک کے لیے بہت ہی خطرہ ہے۔ خطرے کی گھنٹی بناتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی آگے نہ جائے۔ اور غردار جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پہ آپ بات کرتے ہیں، یہودی اور انڈیا مسلمانوں پہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان آگے بڑھیں۔ آج پاکستان میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے کنٹرول سے نکل رہے ہیں۔ کل انہوں نے خیبر پختونخوا میں لوگوں پہ آپریشن کر کے 5 لوگ مارے، آج وہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے۔ اگر جرگہ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے اتنا ڈرامہ نچانے کا کیا فائدہ؟ آپ نے لوگوں کو مزید غصے میں لایا۔ اب ہر ایک بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو پالیسی ساز ہے فیرپریز میں ان کا جو رویہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت ہی الگ ہے، وہ تشدد والا رویہ ہے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں بہت نقصان ملے گا۔ جب یہ سب جمع ہو جائیں گے تو ہم کسی کے کام کے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو انہوں نے ٹارگٹ ایک بنایا ہوا ہے جو امریکہ کے پیچھے لگ کر ہمیں پیچھے سے دباتے ہیں، کبھی پانی کا دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ بول میں مات رہے ہیں، یہ خود ڈوب جائیں۔ جے ہند دوستو، بلوچستان میں آئے دن کچھ نہ کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور بلوچستان جس طرح سے آزادی سے لڑ رہا ہے یہ پاکستان کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے۔ وہیں بلوچستان کے لگ بھگ 20 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے سوتروں کے دورہ کہ یہ کام پاکستان کی آرمی نے خود کیا ہے۔ دوستو، اس کے بارے میں آج ہم بلوچ لوگوں سے بات کرنے والے ہیں۔ ثنا امجد کا یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھیں، یہ جو حالات ابھی بنے ہوئے یہ ہمارے اپنی وہ پالیسیاں ہے جو ہم نے دوسروں کے جو ہم سہولتکار بنے ہوئے تھے ایک طرح سے۔ آج اگر چائنا کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہو تو اس ملک کے معیشت پہ ایک مثبت اثر پڑے گا، مگر ہم نے پرائے جنگ یہاں پہ لایا۔ پاکستان میں پچھلے کئی عرصے سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہمیں ایز اے نوجوان اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں صرف مایوسی ہو رہی ہے، اور ہماری جو پالیسی ساز ہے اس ملک کے اس پہ ہمیں ان پہ حیرانگی ہو رہی ہے۔ چائنیز جو مارے گئے، یا ایون آج بلوچستان میں خود بلوچستان سے ہوں، 20 لوگ مارے گئے، ہر پشتون ڈسٹرکٹ میں لاشیں گئے، اور ان سے صرف تعصب بنے گا، اور ان سے وہی پالیسی پہ سوال اٹھے گا کہ بلوچستان میں کوئلے کے مائنز میں ٹیکس کے علاوہ فی ٹن 220 روپے دیے جاتے ہیں اور منتھلی 3 کروڑ روپے سیکیورٹی کے نام پہ لیے جاتے ہیں، جس کے باوجود 1.5 کلومیٹر پہ چیک پوسٹ بنے ہوئے، مگر اس کے باوجود لوگ مارے گئے، وہاں پہ اسلحے کے ساتھ لوگ آئے 20 لوگ مار کے واپس چلے گئے۔ اس سے کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا۔ یہ ملک جو ہے یہ افغانستان سے بھی اس وقت بدتر ہے۔ وہاں پہ 40 سال لڑائی لڑی گئی، مگر وہاں پہ بھی لوگ اب سیکیور محسوس کرتے ہیں، مگر پاکستان میں کوئی امید نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ آج ہر نوجوان یہاں پہ ڈپریشن کا شکار ہے کہ ایجوکیشن حاصل کر کے جابس نہیں ہے، یہاں پہ حالات خراب ہے، روزگار نہیں ہے، سیاسی جو مین سٹریم پارٹی ہے وہ صرف اپنے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ سعودی عربیہ کے لوگ اس وقت پاکستان میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم رو رہے تھے کہ بھی سعودی عربیہ ہمیشہ ہمیں لارے لگا دیتا ہے لیکن ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ آج وہ جب ہمارے ملک میں آ کے بیٹھے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، تو ہم نے 20 بندے ہی پھڑکا دیے ہیں۔ وہ بندے جس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے، ایک بار سوچیں تو صحیح۔ میں پھر بتاؤں گی کہ ایک مزدور جو 1500 یا 2000 پہ مزدوری کر رہا ہوگا کوئلے کی کان میں، دن کے میرا خیال ہے کہ کوئی $5 بنتے ہیں، ان کو مار دیا یار۔ اس میں ہے جو مزدور کوئلے کے کان میں کام کر رہا ہے، اب ایک دفعہ صرف ذرا سوچے کہ 200 فٹ نیچے جا کے جہاں پہ اتنا رسک ہے زندگی کا، روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، روزانہ وہاں پہ مزدور مر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ مزدور جو مطلب سائڈ ایریاز میں جہاں پہ آبادیاں بہت کم ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے 3 کروڑ روپے سالانہ لے کے ٹیکس کے علاوہ، تنخواہوں کے علاوہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ امن و امان
اس لیے خراب ہے کہ ہمارے جو اس ملک کے پالیسی ساز ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. اصل بات یہاں پہ یہی بن رہی ہے کہ اگر پالیسیاں بہتر بن جائے. آج پاکستان میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے کنٹرول سے نکل رہے. کل انہوں نے خیبر پختونخوا میں لوگوں پہ آپریشن کر کے 5 لوگ مارے. آج وہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے. اگر جرگہ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے اتنا ڈرامہ نچانے کا کیا فائدہ؟ آپ نے لوگوں کو مزید غصے میں لایا. اب ہر ایک بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو پالیسی ساز ہے فیرپریز میں ان کا جو رویہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت ہی الگ ہے. وہ تشدد والا رویہ ہے. ان کو برابر کے شہری نہیں سمجھتے. آج یہاں کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے بعد میں جا کے امریکہ میں سیٹل ہونا ہے, UK میں سیٹل ہونا ہے, مگر وہ جو پالیسیاں بنا رہے وہ اس ملک میں رہنے والوں کی زندگیوں پہ ایک بہت ہی نیگیٹو اثر کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان کو جان بوجھ کے انسٹیبل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان انسٹیبل ہوگا تو پاکستان انسٹیبل ہوگا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں رو ملوث ہے, وہاں پہ رو موجود ہے, جو کروا رہی ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے تاکہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جا سکے. دیکھیں بلوچستان میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہم یہی سمجھتے ہیں. میں بلوچستان سے ہوں. ہمارے ہاں اس وقت جو نوجوان ہیں میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نہ پولیٹیشین پہ اعتماد ہے نہ اداروں پہ اعتماد. وہ اعتماد ختم کرایا گیا. وہ ایک منصوبے کے تحت ہمارے ہاں 70 سالوں سے پولیٹیشین پہ مسلط کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو بیوروکریسی ہے آج ان پہ بھی اعتماد نہیں. وہ بھی اپنا کم مطلب ذمہ داری نہیں لے رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ریاست غیر سنجیدہ ہے. آپ اگر دیکھ لیں پورے بلوچستان کے 16-17 MNA کے سیٹس بن رہے, صرف لاہور شہر کے برابر. لاہور میں بھی اتنے ہی سیٹس بن رہے, مگر اس کے باوجود وہ بلوچستان جو ہے جہاں پہ قدرتی وسائل بے شمار, رکوڈک ہے, سندک ہے, کوئلہ ہے, کاپر ہے, کرومائٹ ہے, بے شمار وسائل, مگر اس کے باوجود وہاں پہ حالات مسلسل خراب ہے. اور بلوچستان کے لوگ تعلیم کے لیے لاہور آتے, کراچی جاتے, صحت کے لیے لاہور آتے, کراچی جاتے, روزگار کے لیے لاہور آتے, کراچی جاتے. زرعی زمین ہے ہماری, قدرتی وسائل ہے, مگر ہم اتنے بے بس ہے کہ ہم یہاں پہ جو زندگی ہمارے ہر ایک بندہ گزار رہا ہے وہ ایک طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کا اعتماد ریاست سے اٹھ جاتا ہے. انڈیا صحیح کر رہا ہے نا, انڈیا صحیح کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہی نہیں ہیں جن کے ملک سے دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اب دیکھیں 2 دن کے بعد انڈیا کے فورن منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر 9 سالوں کے بعد پاکستان آ رہے ہیں. 2015 میں کوئی انڈین منسٹر پاکستان آیا تھا. سر میری بات سنیں, SCO کی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے 9-10 ملکوں کی لیڈرشپ پاکستان آ رہی ہے, اور ہم چائنا کو تحفے میں کیا دے رہے ہیں؟ 2 ڈیڈ باڈیز. ہم نے کیا کیا؟ بلوچستان میں جو ہے 20 بندے پھڑکا دیے. مطلب آپ پوری دنیا کو کیا تاثر دے رہے ہیں؟ چائنا نے اپنے لوگوں کو منع کر دیا کہ بھائی آپ نے پاکستان میں ٹریول نہیں کرنا, پاکستان سیف نہیں ہے. چائنا نے اپنے بندوں کو منع نہیں کیا, انہوں نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ بھائی پاکستان نہ جاؤ. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کے حالات ہوں گے جو سنبھلنے کا نام نہیں, انڈیا ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر میں تو انڈیا کی سٹیٹمنٹ سے ایگری کرتی ہوں کہ انڈیا بالکل صحیح کر رہا ہے ہمارے ساتھ. کوئی تعلق اس لیے نہیں رکھ رہا کیونکہ ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہے دن بہ دن بڑھ رہی ہے, پروان چڑھ رہی ہے, ختم ہونے کا نام نہیں. آپ مجھے بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان میں بام بلاسٹ ہوئے ہوئے؟ جب SCO میٹنگ ہونے جا رہی ہے تو کراچی ایئرپورٹ پہ بام بلاسٹ, اور مرے بھی تو چائنیز بندے. دیکھیں بم بلاسٹ تو روزانہ وزیرستان میں ہو رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا شمس وزیر پڑھا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, جیسے ہی وہاں پہ گیا بم بلاسٹ میں مارا گیا. ایک لڑکا یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھا تھا سنید داوڑ, وہاں پہ گیا ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا. بلوچستان میں روزانہ ٹارگٹ کلنگ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں. ہم تو یہ کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, ہم تو ایک طرح سے عادی ہو گئے, ہم ایک طرح سے ڈیٹ بن گئے. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جب آ رہی پاکستان میں, مطلب ایز اے ایک میچور بندہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, افغانستان کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے, ایران کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے, ہمسائے کے ساتھ لڑ کے سیکورٹی بھی جتنے پیسے ہمارے لگ رہے ہیں, اگر یہی ملک کی بہتری کے لیے لگ جائے تو پاکستان بہت آگے جائے گا. اسی طرح انڈیا بھی بہت آگے جا سکتا ہے اگر وہی پیسے جو سیکورٹی قیمت پہ وہ لگا رہی ہے بارڈرز پہ, وہ اپنے لوگوں کی بہتر صحت کے لیے, بہتر ایجوکیشن کے لیے لگا رہے. اس کے علاوہ یہاں پہ مایوسی صرف ہمیں یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہے, سیاسی پارٹیاں اس وقت بالکل ان کے پاس ایک طرح سے مفلوج ہو چکے. اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین ہے, یہاں پہ لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز نہیں ہو رہے, ہر طرف سے پیراشوٹر لائے جاتے ملک میں مسلط کرتے. یہ محسن نقوی صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ ہے, ان کا جو رویہ ایک ڈکٹیٹر کا ہے. تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کی کنڈیشن کیا ہو چکی ہے. پاکستان میں SCO میٹنگ سٹارٹ ہونی ہے, اور میٹنگ سے ٹھیک پہلے اور وہیں بلوچستان میں ایک مائن کے اندر 20 لوگوں کو مار دیا گیا.
ऐसा ही वाकया आपने एयरपोर्ट पे देखा जहां पर 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डिप्लोमेट्स की गाड़ी पर हमला किया गया। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में? एससीओ मीटिंग को सक्सेसफुली लॉन्च होने देना है या नहीं, ये पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का मसला बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो 20 लोग बलूचिस्तान में मारे गए ये ईरान बॉर्डर से लगते हुए थे, और बलूचिस्तान जो एरिया है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों का एक कंबाइंड एरिया है। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि अमेरिका ने लगभग $500 मिलियन जो पाकिस्तान को दिए हैं, इसका फायदा भी तो उठाना है। और इजराइल को जो सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका है। F-16 के मेंटेनेंस के लिए, F-16 को ठीक ठाक रखने के लिए, ठीक ठाक उड़ाने के लिए जो $500 मिलियन दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ कर सकता है। और इसी का बैकग्राउंड अभी तैयार किया जा रहा है। जो बलूचिस्तान ईरान बॉर्डर के आसपास के एरियाज हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा हमले की घटनाएं हो रही हैं। कहीं पर लोकल्स को मार दिया जाता है, कहीं पर पॉलिटिशियंस को मार दिया जाता है, और लगभग अभी तक 8 से 10 घटनाएं हो चुकी हैं। अब ये बैकग्राउंड बनना तैयार हो चुका है ईरान के खिलाफ। अब पाकिस्तान ये कहेगा कि ईरान से हमें काफी ज्यादा आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, बाकायदा हम ईरान पे हमला करेंगे। जब इजराइल ईरान पे हमला करेगा तो पीठ पीछे पाकिस्तान से भी हमला ईरान पर हो जाएगा। आपने जरूर ये न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान में आए दिन हमले हो रहे हैं। एससीओ मीटिंग में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी जा रहे हैं, और लगभग 9 साल के बाद भारत का कोई डेलीगेट आज पाकिस्तान जा रहा है। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान से कोई ट्रेड की बात नहीं होनी है या फिर पाकिस्तान से कोई बायलैटरल रिलेशंस की बात नहीं होनी है। सिर्फ एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जा रहे हैं। दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो डिप्लोमेटिक स्टेप है वो देखने को मिल रहा है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।